السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، رمضان کا مبارک و مسعود مہینہ گزر گیا، اور اس مہینے میں ہم نے عبادات کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی بھی کی، زکوٰۃ و فطرے کی ذمہ داری بھی ہم نے ادا کی۔ الغرض سال کی بنسبت رمضان کا مہینہ ہمارا عبادت و ریاضت اور نیکیوں میں گزرا، اور گناہوں میں ہم نے کمی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہو گیا تو پھر حالات پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ نمازوں کی پابندی نہ رہی، اور نہ وہ اہتمام رہا، اور نہ وہ جذبہ عبادت رہا، بلکہ جو غفلت نمازوں کی تھی وہ بھی چالو ہو گئی، اور پھر جو دھوکہ دہی اور جو ہے نا گالی گلوچ یا جو بھی تھا وہ تمام چیزیں پھر جو پہلے جو تھی وہ جو ہے نا پھر ہماری جاری و ساری ہو گئی۔ پھر وہ طریقہ کار ہم وہی راستے پر ہم چل پڑے جو سال بھر ہم نے چلا تھا۔ تو کیا رمضان کا ایک مہینہ ہی عبادت کا ہے؟ کیا سال بھر عبادت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف رمضان میں عبادت کر لینا کافی ہے، سال بھر غفلت کرنا کرے تو چل جائے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ رمضان میں جس طرح ہم نے عبادت کی، اور رمضان میں جس طرح ہم نے ہمارا جو جذبہ عبادت تھا، وہی جذبہ عبادت کو سال بھر باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے رمضان اسی لیے نہیں رکھا کہ آپ صرف اس ایک مہینے میں عبادت کریں، سال بھر کیا کریں، غفلت کریں، بلکہ شریعت رمضان اس لیے رکھا گیا شریعت میں تاکہ بندے کی تربیت ہو، تاکہ بندے کی ذہنی تربیت ہو اور بندے کی عملی تربیت ہو۔ بندے کی ذہنی اور فکری اور عملی تربیت ہو، اس لیے رمضان رکھا گیا۔ یہ تربیت کس لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ بندہ سال بھر اسی تربیت پر کیا کرے، اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر کوئی آدمی تربیت کی جو پیریڈ ہے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور تربیت میں جذبہ دکھائے، چستی دکھائے، دلچسپی دکھائے تربیت کے پیریڈ میں، پھر بعد میں تکیہ لگا کر سو جائے، تو اس کو عقل مند نہیں کہتے، بلکہ وہ عقل مندی نہیں بلکہ نادانی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ جو ہے آپ کو ایک گاڑی لینا ہے کرایہ زندگی ذریعہ معاش کے طور پر، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانا ہے، کچھ کاروبار کرنا ہے۔ آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں ایک گاڑی لے لوں گا، گاڑی لے کر کیا کروں گا، کرائے پر چلاؤں گا، چلا کر جو بھی میری روزگار ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، میں کیا کروں گا، بناؤں گا۔ آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتا تھا، ایک ڈرائیونگ اسکول میں گئے یا کسی کے پاس گئے، گاڑی سیکھ لی، تربیت حاصل کر لی، آپ کو پرفیکشن آ گیا، گاڑی چلانا آ گیا۔ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ جو ہے
اب آپ کرایہ کر سکیں اور اس گاڑی کے ذریعے سے اپنا روزگار کما سکیں۔ اب آپ کیا کر لیے، جا کے تکیہ لگا کے گھر میں سو گئے۔ تو کیا یہ عقل مندی کی علامت ہے؟ آپ نے جو ٹریننگ لی تھی ڈرائیونگ کی، یا جو تربیت حاصل کی تھی، یا جو سیکھا تھا آپ نے، جو کس لیے سیکھا تھا؟ آگے زندگی مستقل طور پر اس پر روزگار چلائے اور اس کو روزگار کے طور پر کیا کرے، استعمال کرے۔ ٹریننگ کر کے، تربیت کر کے آپ سو گئے تو دنیا تو آپ کو نادان ہی بولے گی، لیکن ہوم منسٹر بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، سمجھے؟ وہاں جو سلوک ہوگا وہ ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، جس کے مقدر میں جتنا ہوگا وہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ اس پر زیادہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، بس دنیا تو اتنا کہے گی کہ یہ نادان ہے، کیونکہ اچھا خاصا ڈرائیونگ سیکھا، کار لے کر چلانے کا کرائے پر جو ہے نا دینے کا، یا چلانے کا جو ہے نا روزگار کے طور پر کار لے کر روزگار کرنے کا ارادہ کیا، سیکھ کر پھر جا کے گھر میں تکیہ لگا کر سو گیا، یہ تو بیوقوف ہے، نادان ہے۔ اگر اسے سونا ہی تھا تو ٹریننگ کیوں لیا؟ ٹھیک ہے، تو ٹریننگ اور تربیت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر آگے مستقل کوئی کام کیا جائے۔ تو رمضان میں عبادت، فکر کی اور خیال کی اور عملی تربیت اس لیے ہوتی ہے تاکہ باقی سال بھی آپ اسی فکر پر، اسی تربیت پر، اسی عملی تربیت پر قائم رہیں۔ تو رمضان میں دو طرح کی تربیت ہوتی، اور ایک بات یاد رکھ، دو طرح کی تربیت ہوتی ہے، ایک فکری تربیت، ایک جو ہے نا عملی تربیت۔ فکری تربیت کیا ہوتی ہے کہ آپ روزے دار ہیں، روزے دار ہیں، روزے سے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی نہیں ہے، فریج میں میوے رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، مشروبات رکھی ہوئی ہیں، کھانے کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چھو تک نہیں رہے ہیں، کیوں؟ بلکہ بس خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ اسے کھانا ہے۔ پھر بھوک لگ رہی ہے، گرما کا مہینہ ہے، پیاس لگ رہی ہے، سب سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کھانے کا خیال اور تصور بھی آپ کے دل میں نہیں آتا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ کبھی آ بھی گیا، خدا نہ خواستہ شیطان لا بھی لیا، تو بھی آپ اتنی ہمت اور جرأت نہیں کرتے کہ وہ کھا سکے اور اپنا روزہ کیا کر دیں، توڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہی تصور ہوتا ہے، اگرچہ کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے یہ تربیت کرائی جا رہی ہے کہ سال بھر تمہیں یہی مراقبہ، یہی تصور ہونا چاہیے، جب بھی گناہ کرو تو یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کسی کو چونا لگانے کی بات آئی تو یہ تصور کرو کہ میں اگرچہ کہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کیا ہے معلوم، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر جب بھی جھوٹ بولو تو یہ تصور آ جائے کہ میں سامنے والے کو جھوٹ بھر کر اس کو جو ہے نا یہ تو کر رہا ہوں، دھوکہ تو دے رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت تو میرے دل کی حالت کو جاننے والا ہے۔ تو یہ فکر کی تربیت رمضان میں کرا کر سال بھر اسی فکر پر قائم رہنے کے لیے یہ تربیت کرائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے حد تک رہے، اس کے بعد کیا کرے، پھر اس فکر کو، یہ تربیت کو چھوڑ دے، اس لیے نہیں ہے۔ دوسرا عملی تربیت۔ عملی تربیت، آپ کو رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور نماز کا تو سال بھر حکم ہے، لیکن نماز میں آپ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ایک نئی نماز تراویح کا بھی آپ اہتمام کرتے ہیں۔ پھر بہرحال عبادتوں کا، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، نیک کام کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ عملی تربیت رمضان میں کرائی جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ عملی تربیت آپ کو کرائی جاتی ہے، کیوں کرائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ سال بھر اسی تربیت پر قائم رہیں اور اسی طرح عبادات کا اہتمام کرتے رہیں، اور آپ کی عبادت کا جذبہ سال بھر اسی طرح رہے۔ تو لہذا تربیت کا جو معاملہ ہوتا ہے، تربیت کے جو دوران تربیت میں تھوڑی سی نرمی برتی جاتی ہے، اور دوسرا تربیت میں تھوڑی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ تربیت کے دو اصول ہوتے ہیں، تربیت میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو تربیت میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور دوسرا تربیت میں ایک قسم کی ترغیب ہوتی ہے تاکہ بندہ اس چیز کو کیا کر سکے، حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا، ایک مثال کے طور پر بتاتا چلو، اب آپ ایک کہیں بھی نوکری کر رہے ہیں، ایک پروگرام سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایک پروگرام سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ترغیب دی جاتی ہے پروگرام سیکھنے کی طرف، یہ پروگرام سیکھو تو پلیسمنٹ جو ہے نا آپ کے لیے کمپلسری ہے، آپ کو نوکری کمپلسری مل جانی، اس سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اتنے کما سکتے ہیں، سعودی میں اس کی اچھی مانگ ہے، فلاں اچھی مانگ ہے، فلاں اچھی مانگ ہے، یہ ترغیبات آپ کو دی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے ترغیبات کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ اس کی طرف کیا کریں، راغب ہوں۔ پھر تربیت کے دوران آپ کو ڈائریکٹ ایک ہی دن میں پورا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ تھوڑا 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 کیا کیا جاتا ہے، کمپیوٹر کے بارے میں بیسک معلومات دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کی بورڈ کے تعلق سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پروگرام کے تعلق سے، پھر وہ پروگرام کیسے ہے، فائل بنانا، وہ بنانا، یہ کاپی پیسٹ فلا فلا فلا۔ تو تربیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی، مثال کے طور پر گاڑی سیکھ رہے ہیں آپ،
خیر گاڑی کی مثال بھی لے لیجئے، گاڑی سیکھ رہے ہیں آپ، تو گاڑی ڈائریکٹ آپ کو ہاتھ میں دے کر روڈ پہ نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ گاڑی موٹر اسکول میں جب آپ جاتے ہیں تو گاڑی میں جو ہے نا آپ کو پہلے بازو میں وہ آدمی ہوتا ہے، آپ کا استاذ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کلچ اور بریک ہوتا ہے، جب بھی آپ جو ہے نا ٹیڑھا ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو گاڑی پہلے آپ کو اس انداز میں سکھائی جاتی ہے، بازو میں استاذ بھی ہوتا ہے، پھر وہ کلچ بریک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر جو سنسان روڈیں ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، ان پر کیا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ اس قابل بن جاتے ہیں کہ گاڑی کو خود کنٹرول کر سکے تو پھر وہ کلچ اور بریک سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے، آپ کو صرف زبانی انسٹرکشنز کیا کرتا ہے، دیتا ہے جہاں آپ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ پورے طور پر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کو روڈ پر گاڑی دی جاتی ہے، اور جب آپ کے اندر پرفیکشن آ جاتا ہے تو کوئی بھی آپ کو گاڑی دیتا ہے، ڈرائیور بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی 5 لاکھ 10 لاکھ کی گاڑی آپ کے حوالے کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ اور گاڑی سکھانے والا سیکھنے میں ترغیبات یہ ہے کہ آپ گاڑی سیکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، گھر میں گاڑی رہے تو کام آ جاتی، یا کہ اس پر کرایہ کر سکتے ہیں، اس سے کما سکتے ہیں، اس کو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، خود گاڑی خرید سکتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ ترغیبات ہوتی ہے۔ تو ہر ٹریننگ میں ترغیبات ہوتی ہیں، تسہیلات ہوتی ہیں، یعنی آسانیاں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو ترغیبات رکھی گئیں اور آسانیاں بھی ترغیبات بھی رکھی گئیں، اور جو ہے نا آسانیاں بھی رکھی گئیں۔ ترغیبات کیا رکھی گئیں، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا جو ہے نا ثواب، ایک نفل پڑھو گے تو ایک فرض کا ثواب، اور اگر روزہ ہو تو خاموش بیٹھتے ہیں تو بھی تسبیح میں شمار، سوتے ہیں تو بھی عبادت میں شمار، دعا کرتے ہیں تو دعا کی مقبولیت۔ یہ ترغیبات ہیں روزے، یہ ترغیبات ہے۔ پھر تسہیلات آسانیاں کہ شیاطین کو قید کر لیا گیا، بھٹکانے والا نہیں ہے، آپ کو اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ترغیب اور یہ جو ہے تسہیل، یہ آسانیاں آپ کو ایک مہینہ رمضان میں رکھی گئی، اس کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا، شیطانوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، نفس و شیطان کو بھی چھوڑ دیا گیا، سب چیزوں کو کیا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ اب آپ ٹرینڈ ہو چکے ہیں، آپ خود گاڑی، اب شیطانوں کی ٹرافک یا نفس کی ٹرافک یا برے دوستوں کی ٹرافک آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی لا کے ایکسیڈنٹ دے رہے ہیں آپ، سیکھنے کے بعد بھی جا کے یہاں اس کو لگا رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، تو بولتے ہیں یہ ابھی پرفیکٹ جو ہے نا نہیں ہوا۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور وہ تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ سال بھر اس تربیت پر قائم رہیں، اور اسی کو شریعت میں استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کے احکامات پر، اس کی اطاعت پر، اس کی بندگی پر جمے رہنا، یہ کیا ہے، استقامت کہا جاتا ہے۔ استقامت، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمارے آج کے حالات کو بیان فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس کی اطاعت اور بندگی پر جمے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم خوف زدہ مت ہونا، ولا تحزنوا، اور تم غم زدہ مت ہونا، وابشروا، اور تمہیں خوشخبری ہے، بالجنت التی، اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ تمام نعمتیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور جنت کی شکل میں پروردگار کی مہمان نوازی بھی تمہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک بندگی اور دوسرا بندہ نوازی۔ بندگی کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو، اور اللہ سے جو رشتہ ہے اس رشتے کے نبھانے کو، اور بندہ نوازی کہتے ہیں کہ اللہ کا رشتہ نبھانے کے بعد جو اس کا فضل، جو اس کا اکرام، جو اس کی عنایتیں جو ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، بندہ نوازی۔ بندوں کا لحاظ رکھنا، بندوں کی بندگی کا لحاظ رکھنا، اس پر عطا کرنا، نوازنا، یہ بندہ نوازی کہلاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ اس آیت میں ایک ہے بندگی اور دوسرا ہے بندہ نوازی۔ بندگی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت اور بندگی پر استقامت سے ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنا، ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر بندہ نوازی کیا ہے؟ کہ فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، پھر اللہ بھی اسے جنت کی اسے کیا کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ ربنا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، سرکار نے خود فرمایا ربنا اللہ تو بہت سے لوگوں نے، قال کثیر من الناس، تو ربنا اللہ کہنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن دوسرا جو پہلو ہے ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہنے والے بہت کم ہیں۔
جو قائم رہا اس کے لیے پھر آگے بندہ نوازی کی صورتیں ہیں کہ فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں۔ اب علماء اکرام نے، مفسرین اکرام کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ فرشتے جو اترتے ہیں، اتر کر کہتے ہیں کہ تم غمزدہ مت ہونا، خوف زدہ مت ہونا، جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ یہ فرشتے یہ جو کہتے ہیں، یہ کب کہتے ہیں؟ کیا فرشتوں کی گفتگو وہ بندہ جو استقامت پر قائم رہنے والا بندہ اس گفتگو کو سن سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک علماء کی ایک کثیر تعداد کی رائے یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت اترتے ہیں۔ جس بندے نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور زندگی بھر اس کی اطاعت اور بندگی پر جمع رہا، تو اس کی موت کے وقت فرشتے اتر کے کہتے ہیں اب تم دنیا سے جا رہے ہو، آگے تمہیں تمہاری آخرت میں نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کوئی ایسی چیز پیش آئے گی جس سے تم غمزدہ ہوگے، بلکہ تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اللہ رب العزت کہے گا بزبانی فرشتوں کے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ دنیا میں تم اولاد کو، رشتہ دار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے دنیا کے معاملات میں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ یہ کب کہتے ہیں فرشتے؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ انسان فرشتوں کی ان باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اور علماء کا ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ زندگی بھر فرشتے یہ بات اللہ کے بندے سے کہتے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی پر جمے رہتا ہے اور اس کی جو ہے نا دین کے راستے پر کوشش اور جد و جہد مسلسل کرتا رہتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حالات انسان کے ناموافق ہو جاتے ہیں، مصائب میں گھر جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، نا امیدی دل میں جگہ لے لیتی ہے، تو فرشتے ہر اس وقت جب وہ اطاعت و بندگی میں اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ پیش آتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اترتے ہیں اور ہر مرتبہ اس کو یہ تلقین کرتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تو آخرت میں جنت ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں چند روزہ ہے اور ہمارے دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی تم ہمارے مددگار ہیں۔ تو اللہ کی بندگی پر قائم رہنے والوں کے لیے فرشتے ہر ہمیشہ جب بھی وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جب بھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں، جب بھی وہ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، ہر ہمیشہ اترتے ہیں اور جو ہے نا یہ کرتے ہیں، یہ بات بولتے ہیں۔ اب جو اولیاء اس درجے کے ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں کی بات ڈائریکٹلی سنتے ہیں، اب جو اس درجے کے نہیں ہوتے، فرشتوں کی بات سننے کے موقف میں نہیں ہوتے، تو فرشتوں کی بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل میں ہمت بن جاتی ہے، اس پر قائم رہنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا بتانا یہ مقصود ہے، خالی اللہ کو رب کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر اس رب کے کہنے پر قائم رہنا ضروری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اطاعت و بندگی پر جمع رہے، اور جو بندہ ہیلے اور لومڑی کی طرح ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا عبادتوں سے جی نہ چرائے، عبادتوں سے جی نہ چرائے، معمولی سی بیماری پہ روزہ چھوڑ دے رہا، پھر بھوک برداشت نہیں ہوتی بلکہ روزہ چھوڑ دے رہا، میں کاروبار سخت ہے بلکہ روزہ چھوڑ دے رہا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لومڑی کی طرح ہیلے اور بہانے بنا کر عبادت کو ترک کرنا یہ استقامت نہیں ہوتی، بلکہ ہر حال میں جب تک ممکن ہو سکے، طاقت جب تک ہو سکے، استطاعت جب تک ہو سکے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں پر قائم رہنا یہ استقامت ہے۔ اب ممکن نہیں ہے تو پھر وہ شریعت بھی خود اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ چیز ہے، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت عبادت پر جمے رہنا، بندگی پر طاعت پر جمے رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک نہیں کرامت نہیں، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ کرامت سے زیادہ افضل کیا ہے؟ کرامت بولتے ہیں خلاف عادت کوئی کام کرنا۔ اگر کسی ولی سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر، مثال کے طور پر آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے ولی، تو وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کرامت ہے۔ تو کرامتیں یقیناً ولی کے لیے ایک عظمت کا نشان ضرور ہے کہ کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ کے طور پر وہ کرامت کا مظاہرہ کرے، نہیں، ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کا ایک نشان ضرور ہے۔ اور کرامت سے افضل ترین چیز ولی کے لیے یا اللہ کے نیک بندے کے لیے کیا ہے؟ عبادت پر استقامت ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت پر استقامت ہے، دو آدمی ہیں، ایک آدمی عبادت پر استقامت اس کے اندر ہے لیکن کرامت نہیں دکھاتا، ایک دوسرا ہے وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن استقامت میں اس جیسا نہیں ہے مگر کرامت دکھاتا ہے، تو پہلے والا افضل ہے استقامت والا، کرامت والا افضل نہیں ہے۔
تو 1000 کرامتوں سے افضل استقامت ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کرامت نہیں دکھائی، استقامت پر قائم رہے، کیونکہ وہ اسی قابل تھے اور ان کا مقام کے لحاظ سے وہی چیز تھی. ورنہ دریائے فرات کو حکم دیتے تو خطبوں میں پانی آتا تھا، اگر اسی دریا کو حکم دیتے تو اس میں موج آ کر سارے یزیدی لشکر غرق ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے کرامت نہیں بلکہ صبر پر استقامت کو ترجیح دی اور اللہ کی رضا پر قائم رہے اور اسی حال میں جان مال اولاد کو قربان کر دیا، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کا بڑے کام ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامت چھوٹا کام ہے، یہ مطلب نہیں بتا رہا ہوں میں. استقامت اور کرامت کا جب مقابلہ ہو جائے تو کرامت سے زیادہ استقامت افضل ہے، کیونکہ استقامت دنیا کا پل صراط ہے اور وہ آخرت کا پل صراط جو جہنم پہ ہے. پل صراط دو ہیں، ایک آخرت میں جو جہنم کی پیٹھ پر ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، جہنم کی پیٹھ پر ہوگا، لہذا جو ہی آدمی پھسلا جہنم میں گر جائے گا. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، وہ آخرت کا پل صراط ہے. دنیا کا اگر کوئی پل صراط ہے تو وہ استقامت ہے، وہ بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. کیونکہ اللہ بولنا کافی نہیں، کافی آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا، زندگی پر اطاعت پر استقامت اختیار کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت دل گردے کی بات ہے. جو اس پل صراط پر کامیابی سے گزر جاتا ہے وہ اس پل صراط پر آسانی سے گزر جاتا ہے. دنیا میں جو استقامت کا پل صراط ہے، اگر اس پر سے بندہ کامیابی سے اگر گزر جاتا ہے، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اطاعت الہی میں بسر کرتا ہے، تو پھر آخرت کے پل صراط کی اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آسانی سے وہاں گزر جائے گا، کیونکہ اس کی استقامت وہاں پر بہتری سے گزرنے کا سبق وہ بنے گا. جیسے مثال کے طور پر سمجھاتا چلو، اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح ٹریننگ کر کے آئے، تو جب اس کا مظاہرہ کرنے کی بات آئی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آسانی سے اس چیز کا مظاہرہ اور اس کا ڈیمانسٹریشن آپ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر وہاں جا کر لڑکھڑا جاتے ہیں. تو لہذا یہ استقامت کل پل صراط پر جو ہے نا چلنے کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے. تو آخرت کا پل صراط جہنم پر ہوگا اور دنیا کا پل صراط جو ہے نا، دنیا کا پل صراط یہ ہے کہ استقامت ہے، اور یہاں شیطان آپ کو بہکانے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، اس راستے سے ہٹانے کی کوشش. دنیا بچانے کے لیے اتنی پابندی کر رہا ہے، لیکن کبھی آخرت بنانے کے لیے اتنی پابندی کیا؟ کاروبار کو جانا ہے، نوکری کو جانا ہے، 9 بجے سے نوکری میں آفس میں رہنا ہے، 8:45 کو وہاں آئے گا، کیونکہ تھم سسٹم ہے. دیر سے آئے تو ٹائم بتایا تھا کہ 1 منٹ دیر سے آیا، 2 منٹ دیر سے آیا، کس دن کتنی دیر سے آیا. نوکری کو پابندی سے جائے گا. ترکاری لانا ہے، گوشت لانا ہے، سودا لانا ہے، برابر پابندی سے کرے گا، کیونکہ تو بھوکے رہ جاتے. وہاں نوکری کو پابندی سے رہے تو تنخواہ کٹ جاتی. اگر ترکاری صحیح نہیں لائے، پابندی سے رہ لائے تو بیگم میں کیا کروں، تم اس نہیں لائے، میرے کو گوبر. تو یہ زندگی کے ہم آج غور کیجئے، ایک بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا، دوسرا بچوں کو اسکول سے لانا، کاروبار یا تجارت یا دکان جو بھی ہو وہ پابندی سے کھولنا، یا جو ہے نا روزانہ ترکاری لانا یا دودھ لانا. یہ 4-5 چیزیں ایسی روٹین سے ہم پوری استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، پوری پابندی کے ساتھ روزانہ کرتے ہیں. 4 سے 5 چیزیں کم از کم ہر عام انسان 4 سے 5 چیزیں روزانہ پابندی سے کرتا ہے، پوری استقامت کے ساتھ کرتا ہے. لیکن آخرت کی ایک چیز ہے نماز، لیکن ہم اس کو پابندی سے روزانہ نہیں کرتے. دنیا کے 5 چیزیں پابندی سے ہو رہی ہیں برابر، لیکن ایک نماز، کیونکہ روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے. روزانہ جو چیز آپ کی ہے وہ ایک الگ سے جو کرنا ہے آپ کو ٹائم نکال کے، وہ ہے نماز. اب رہا کاروبار آپ کر رہے ہیں، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، یہ اس کے تحت ہی ہے، اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں. الگ سے مستقل طور پر ٹائم نکالنا ہے 24 گھنٹے میں سے تو 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ، اس میں استقامت ہماری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ شیطان بہکاتا ہے. تو عزیزان محترم غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی زندگی 15 سال تک، جب 20 سال 22 سال 23 سال تک تو پڑھتا رہا، اس کے بعد نوکری ہوئی، شادی ہوئی، بچوں کو پالتا رہا، اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی، آخری ریٹائرمنٹ کے بعد ہو گیا. تو یہ 50 سے 60 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی استقامت سے کام کر رہے ہیں، اتنی دوڑ اور دھوپ اور جدوجہد سے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے لیے کیا رمضان کافی ہے؟ کیا رمضان کی کوشش کافی ہے؟ ذرا ہمیں اس بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے، اس بارے میں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخرت پر ایمان رکھنا اچھی بات ہے، کافی مگر کافی نہیں ہے.
ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش اور جستجو کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان تو رکھ لیے، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، کئی کو رکھ رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے واسطے، تو میرے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، آخرت میں تیرا دامن پکڑوں گا، آج تو میرے کو ڈبا دیا نا، کل آخرت میں اللہ کے پاس تیرا حساب لوں گا، دیکھ آخرت سے ڈر، ورنہ پھر جو ہے نا آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یہ ڈرانے واسطے نہیں ہے آخرت، خود ڈرنے واسطے بھی ہے، دوسروں کو ڈرانے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ خود کے ڈرنے کے واسطے بھی، یہ بھی ڈرنا ہے کہ اللہ کے پاس مجھے کیا جواب دینا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، کل پہلا سوال یہ دے ہوگا کہ مال دیا کہاں خرچ کیا، زندگی دی کہاں خرچ کیا، علم دیا کہاں خرچ کیا، پہلا سوال حشر میں ہوگا۔ یہ سوال کا مجھے بھی جواب دینا ہے، یہ بھی جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں ہمارے اسلاف کے حوالے سے چند باتیں بتاتا چلوں۔ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے حوالے سے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کتاب ہے، اس میں جو ہے نا ایک روایت کو نقل فرمایا ہے، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، یہ سید التابعین ہے، تابعین کے سردار انہوں کہا جاتا ہے۔ تابعی کا اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ سعید ابن مسیب کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا خود بیان ہے کہ 50 سال تک میں نے عشاء کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میں نے ادا کی۔ مطلب کیا ہے؟ رات بھر نہیں سویا، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بعض نادان لوگ کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم غوث پاک کے تعلق سے کہتے ہو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، وہ بزرگ کے امام اعظم کے تعلق سے کہتے ہوتے کہ اتنے سال عشاء کے وضو سے نماز پڑھے، تو پھر ان کے بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، ان کے حقوق کب ادا کرتے تھے؟ ان کے حقوق کب ادا کرتے تھے؟ تو عزیزان محترم، اخیراً بیوی کا حقوق صرف رات ہی میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کہ ایک شریعت میں ایک خیلولہ ہے، دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ تو بزرگان دین ان معاملات میں کیا کرتے تھے، جو ہے وہ ادا کرتے تھے، بیویوں کے حقوق ادا کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ کیسا؟ پارٹنرشپ میں۔ امام اعظم کرتے تھے کاروبار مزاربت کے ذریعے سے، یعنی آپ کا مال ہوتا تھا، کسی کو دیتے تھے، وہ تجارت کرتا تھا، رقم آتی تھی، آپ علم میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے نا، بیویوں کے لیے آپ جو ہے نا نگہبانی کے لیے ان کو اخراجات دے دیتے تھے، ان کی جو بھی ضروریات ہیں اس کی پورا ان کا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا واقعہ ہے۔ امام ابو یوسف شاگرد تھے امام اعظم کے، تو امام ابو یوسف کی اہلیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے شاگرد جو ہے نا گھر میں چیزیں ختم ہو رہی، اس طرف توجہ ذرا نہیں ہو رہی چند دنوں سے، کیا کرنا ہے بول کے، تو امام صاحب بولے جو چیز ختم ہو گئی وہ ڈبہ بجا دو، جو چیز ختم ہو گئی وہ کیا کرو، وہ ڈبہ بجا دو۔ تو لہٰذا جب وہ چیز اہلیہ کیا کرنے لگی، جو چیز بھی ختم ہو گئی اس کو بجانے لگ گئے، تو امام یوسف سمجھ گئی یہ امام صاحب کے پاس جا کر آئی ہے اس کو یہ جو ملا ہے مشورہ یہ امام صاحب سے ملا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اولاد کو، بیوی بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے تھے، حقوق کی ادائیگی کے وقت الگ تھے۔ تو بہرحال سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، اور آرام خیلولہ کے وقت میں ہوتا تھا۔ اور آپ کا خود بیان ہے کہ 50 سال میں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پوری نمازیں ادا کی۔ 50 سال تک تکبیر تحریمہ سے پوری نمازیں میں نے ادا کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خراب جواب مت دیجیے، اپنے دل سے پوچھئے، رمضان کے 30 دن میں ہم نے کتنی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کی؟ مغرب کی نماز سے تقریباً دہی بڑوں کے چکر میں چھوٹ جاتی تھی، دہی بڑوں کے چکر میں تکبیر تحریمہ تقریباً بہت سے لوگوں کی چھوٹ جاتی، تقریباً نہیں بہت سے لوگوں کی چھوٹتی تھی، نہیں چھوٹتی۔ سحری کو سو جانے، سحری کے بعد سو گئے تھے تو فجر کی نماز بھی بہت جماعت چھوٹ جاتی تھی، بہت تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی۔ تو 50 سال بغیر تکبیر تحریمہ چھوٹے کے پوری نمازیں میں نے ادا کی، اور 50 سال تک میں نے سامنے والے صف کے مقتدی کی گدی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ پہلی صف میں نماز ادا کی۔ 50 سال تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نے نماز ادا کی۔ 50 سال میں
آدمی بچہ ہو تو بوڑھا ہو جاتا ہے، نوجوان ہو تو زندگی دنیا سے چلا جاتا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہے، سلطنتیں بدل جاتی ہے، قانون بدل جاتے ہیں، دنیا بدل جاتی ہے، لیکن استقامت میں ہر فرق نہیں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. تو عزیزان محترم، تو اللہ کہنا والے تو بہت ہیں. سرکار نے فرمایا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. کیسے ہیں صاحب؟ اچھے حالات بہتر، اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت کرم ہے اس کا، بہت اس سے رکھا. مصیبت میں پوچھو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، ایک مصیبت ہے، میری قسمت ایسی ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہی. تو ربنا اللہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ ہمارا رب ہے یہ کہنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے. ہر رشتے کو، رشتہ جوڑنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. رشتہ جوڑنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. کامیاب وہی ہے جو رشتے کے ساتھ ساتھ نبھائے بھی، رشتہ قائم کرنے کے ساتھ نبھائے بھی. اب جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ سے بندگی، سرکار سے غلامی کا رشتہ قائم کر لیا ہے، تو پھر اس رشتے کو نبھانا یہ بہت اہم بات ہے دوستو. خالی نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ڈوز ہے. تو لہذا تو رمضان میں جو ہماری زندگی تھی وہ تربیت کے لیے تھی. وہ تربیت اس لیے دی گئی تھی کہ سال بھر اس تربیت پر آپ قائم رہیں. اس لیے نہیں کہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد تکیہ لگا کر سو جائے، اس لیے نہیں، بلکہ ٹریننگ اس لیے دی گئی تھی تاکہ اس کی بیس پر سال آنے والا 11 مہینے آپ اسی کے مطابق گزاریں. پھر اس کے بعد ٹریننگ دی گئی، پھر سال اسی طرح زندگی گزاریں. تو یہ ہمارے لیے ہے.